اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا ونبینا ابو القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن سیئات۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کا درمیانی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ اب وہ کون سی نیکیاں ہیں جو کہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں؟ اب جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو نماز کے بارے میں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے۔ اس میں کہیں پہ بھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا کہ نماز وہ نیکی ہے کہ جو وہ گناہوں کو مٹاتی ہے یا گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ اب جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کہ اب روزہ رکھنے سے بھی انسان پرہیزگار بنتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں کچھ بتایا ہے کہ یہ کون سی ایسی نیکی ہے جو گناہ کو کھا جاتی ہے، جو گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے کتاب ہے کنز العمال، اس کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 294 کے اوپر یہ تحریر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مقبول کہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب ان سے محبت کر کے تو دیکھیں کہ کیسے وہ آپ کے گناہوں کو یہ مٹا دے گی۔ اب یہ اسی کتاب کی کنز العمال کی حادی عشر کی جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 621 کے اوپر حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار نار الحطب، کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب یہ جناب المودت ہے، اس کے صفحہ نمبر 374 کے اوپر یہی چیز موجود ہے۔ اب اس کا عربی ورشن ہے جز اول جناب المودت، اس کا صفحہ نمبر 277 کے اوپر حب علی ابن ابی طالب یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ کوکب دری ہے، اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 183 کے اوپر یہی چیز دی گئی ہے۔ اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگر آپ نے محبت کرنی نہیں تو پھر کہاں سے وہ آپ کو، یعنی کہ علی کی حب کے بغیر تو کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے، اور انہی کے ساتھ حب کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا۔ اب یہ زاد العقبہ ہے سید علی حمدانی شافعی السنی، صفحہ نمبر 53 کے اوپر اسی حدیث کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ تاریخ مدینہ و دمشق ہے، جلد 42، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے، صفحہ نمبر 244 کے اوپر حب علی ابن ابی طالب یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب، یہ یہاں پہ یہ چیز موجود ہے۔ اب یہ تاریخ مدینہ و دمشق کے صفحہ نمبر اس کی جلد نمبر 13 یعنی 13 کے اوپر بھی یہ دوبارہ سے یہ پیج نمبر 52 کے اوپر اسی حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ ذخائر العقبہ طبری کی ان کے کتاب کے صفحہ نمبر 165 کے اوپر یہی حدیث یہاں پہ یہ بیان ہے۔ اب یہ مختصر محسن المجتمع عبد الرحمن صفوری کی اس کے صفحہ نمبر 161 کے اوپر یہی چیز
موجود ہے۔ اب یہ ریاض النظرہ محب تبری کی، اس کے صفحہ نمبر 181 کے اوپر یہی حدیث دی گئی ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جیسے اب کنوز الحقائق ہے امام مناوی کی، اس کے صفحہ نمبر 67 کے اوپر یہی چیز موجود ہے، حب علی ابن ابی طالب۔ اب ان کی حب کے بغیر کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے۔ کفایت الطالب گنجی شافی 658 میں ان کو قتل کیا گیا، صفحہ نمبر 325 کے اوپر یہی چیز دی گئی ہے کہ حب علی ابن ابی طالب یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب۔ اب یہ کتاب ہے کتاب فردوس الاخبار ابن شرویہ دیلمی کی، اس کی جزء ثانی ہے، اس کے صفحہ نمبر 226 کے اوپر یہی چیز موجود ہے۔ اب یہ فردوس الاخبار جزء ثانی، اس کے صفحہ نمبر 142 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے جواہر المطالب دمشقی باونی شافی کی، 871 ہجری میں اس دنیا سے گئے، جزء نمبر اول ہے، اس کے اندر بھی اس حدیث کو یہاں پہ رقم کیا گیا ہے۔ اب یہ کتاب ہے نزہۃ المجالس عبد الرحمن صفوری، ان کے صفحہ نمبر 206 کے اوپر یہی حدیث یہاں پہ بھی موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے جواہر العاقدین سمودی کی، اس کی جزء اول ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 240 کے اوپر یہی حدیث یہاں پہ بھی موجود ہے۔ اب یہ الحاوی للفتاوی سیوطی صاحب کی جزء ثانی ہے، اس میں بھی یہ چیز ان کے صفحہ نمبر 42 کے اوپر یہاں پہ یہ موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے فضائل صحابہ سید مرتضیٰ حسین فیروز آبادی جزء ثانی، اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 270 کے اوپر یہی حدیث موجود ہے۔ اب یہ میزان الحکمت ہے ریشری صاحب کی، جزء اول ہے، یہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، 180 پیج پہ انہوں نے اسی حدیث کو یہاں پہ بھی رقم کیا ہے۔ اب یہ کتاب ہے الامام علی ابن ابی طالب الرحمانی حمدانی کی، اس کے صفحہ نمبر 201 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے تفسیر کنز الدقائق ضیاء القمی مشہدی، ان کے صفحہ نمبر 619 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ ان کی محبت سے یہ ساری سیئات جو ہے وہ کھائی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ عمدۃ المطالب ہے ابن شہر آشوب سے، اس کی صفحہ نمبر 886 کے اوپر یہی حدیث یہاں پہ بھی درج ہے۔ اب یہ کتاب ہے مناقب آل محمد ابن شہر آشوب، اس کا جزء ثانی ہے، ثالث ہے، 3 ہے، اس کے صفحہ نمبر 230 کے اوپر یہی حدیث یہاں پہ بھی موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے بحار الانوار تاسو و ثلاثون، یہ جلد نمبر 39 کے اوپر باقر مجلسی صاحب اسی حدیث کو یہاں پہ صفحہ نمبر 306 کے اوپر یہاں پہ انہوں نے بھی درج کیا ہے اس کو۔ اب یہ تاریخ مدینہ الاسلام خطیب بغدادی کی ہے، یہ 463 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ اب انہوں نے بھی اس کتاب کے صفحہ نمبر 318 کے اوپر اس کو درج کیا ہے۔ اچھا، اس میں اس کا جو جس کی تحقیق کی ہے وہ ڈاکٹر بشار عواد معروف، انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے۔ انہوں نے اپنا حاشیہ لگا کے اب یہ نیچے لکھتے ہیں کہ ابن جوزی نے اس کو اپنی کتاب الموضوعات میں درج کیا ہے، یہ صفحہ نمبر 38۔ اچھا، جوزی جو ہے یہ 597 ہجری میں اس دنیا سے گئے، جبکہ یہ 463 ہجری میں یہ چیز لکھ کے چلے گئے۔ اب اس کو موضوعات کے اندر داخل کرنا، یہ صرف محقق جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے اپنی کارستانی کے ساتھ اس کو ضعیف قرار دے دیا ہے۔ اب یہ موضوعات ہے اسی ابن جوزی کی، تو اس میں وہ کہتا ہے کالا خطیب
کہ خطیب کہتا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ اب اگر ایک خطیب بغدادی 463 سال میں جب یہ فوت ہوئے ہیں تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً یہ 452 سال کے بعد یہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ جس کے تحت اس کو ضعیف قرار دیا جا سکے۔ اور یہ کتاب ہے موسوعہ الاحادیث والآثار الضعیفہ علی حسین علی الحلبی، اس کے ساتھ ہیں دکتور ابراہیم طہ کیسری، الدکتور حمدی محمد مراد، جز رابع، اس کا جز 4 ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے یہی حدیث بیان کی ہے، لیکن وہ جتنے لوگوں نے اس کو موضوع قرار دے دیا تھا ان تمام کے حوالے ساتھ نیچے لکھ کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ بھی حدیث موضوع ہے۔ اب یہ سیوطی صاحب کی ہے کتاب اللائی، اس کے صفحہ نمبر 355 کے اوپر 355 کے اوپر انہوں نے بھی خطیب بغدادی کا حوالہ دے کے اس حدیث کو باطل قرار دے دیا ہے کہ خطیب بغدادی جو 452 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں سے گئے، تو وہ اگر اس شخص نے کہہ دیا جس کے پاس کسی قسم کا کوئی پیمانہ نہیں تھا، تو اب یہ سارے اسی کے پیچھے دوڑتے ہوئے اس حدیث کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر اب یعنی کہ وہ اگر یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ تنزیہ تو شریعت ہے اراد کنانی کی، اس کے صفحہ نمبر 355 کے اوپر یہی چیز دی گئی ہے۔ اب یہ کتاب ہے الفوائد المجموعہ شوکانی کی، اس کی 1250 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 367 کے اوپر اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں روا خطیب ان ابن عباس مرفون وقال باطل، کہ اب یہ خطیب بغدادی کے کہنے کے اوپر اس حدیث کو باطل قرار دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ احادیث ضعیفہ البانی جز ثالث جلد 3 کے صفحہ نمبر 350 کے اوپر اس حدیث کو باطل قرار دے رہے ہیں۔ وقضا خطیب، وہ کہتے ہیں کہ خطیب نے اس کو، خطیب بغدادی نے اس کو ضعیف قرار دیا، تو اس لیے ہم بھی اسی کے چیلے ہیں اور ہم بھی اس کو ضائع کرتے ہیں، اس کو باطل تسلیم کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی نیکی جس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اس کے بارے میں پھر ہمیں بتا دیجئے کہ یہ وہ والی نیکی ہے کہ جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ بس